الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ اور عزیز ساتھیوں، درس سراجی کا آج عنوان ہوگا اسلام کا نظام وراثت اور قانون وراثت اور دیگر مذاہب کا قانون وراثت اور نظام وراثت کے درمیان امتیاز۔ دین اسلام نے جو نظام وراثت کا قانون اور نظریہ پیش کیا ہے، اس کی حقانیت، اس کی برتری، اس کی افادیت اور اس کی عالمگیریت پر بات ہوگی، اور اسلام کے نظام ارث اور نظام وراثت کو سمجھنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں، چاہے وہ مذاہب حقہ ہو یا وہ مذاہب باطلہ، ان دیگر مذاہب کے اندر وراثت کے بارے میں کون سا نظام اور کون سا قانون موجود تھا اور موجود ہیں۔ تو اسلام کے نظام قانون وراثت کو سمجھنے کے لیے ان موجودہ اور ان سابقہ شریعتوں اور دیگر شرائع اور فکروں کے ماننے والے لوگوں کے نظام وراثت کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے، تب جا کے اسلام کے نظام وراثت کی حقانیت ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے کہ اسلام کا نظام وراثت کتنا عالمگیر وراثت ہے اور کتنا کافی اور شافی وراثت ہے کہ اس نظام اسلام نے کسی ایک وارث کو وراثت سے محروم نہ ہونے دیا، نہ وراثت سے محروم رہنے دیا۔ تو سب سے پہلے ہم بنی اسرائیل شریعت کی بات کریں گے، جن میں ایک نامزد پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس۔ ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو پیروکار امت ہوا کرتی تھی، ان کو یہود کہتے تھے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک قانون ہے، ایک فطرت ہے، جب تک پیغمبر، جب تک داعی لوگوں میں موجود رہتا ہے، اگر لوگوں کی غلطیوں کو دیکھا جائے تو ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور ان لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو کچھ پانے کے لیے آتے ہیں اور پا کے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا طبقہ ہوتا ہے اغراض پسند، نفسانیت پسند، جو حب جاہ اور حب مال کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ وہ پیغمبروں کے سامنے ظاہری زبان میں کچھ اچھا کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر نفاق موجود ہوتا ہے، کفر اور بے دینی موجود ہوتی ہے۔ یہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے وفات پانے کے بعد ان کی امت میں جو اغراض پسند اور نفس پرست قسم کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اپنے قلم کو داخل کیا اور شریعت کے ثابت شدہ مسائل اور احکامات کو تحریف کا شکار کر دیا۔ انہی احکامات میں سے نظام وراثت کا بھی مسئلہ ہے کہ یہودیت نے اپنے وقت کے جو ان کے ارد گرد ماحول میں لوگ رہتے اور بستے تھے، انہوں نے ان کے سامنے جو نظام وراثت کا تصور اور قانون پیش کیا ہے، ان کا نظام وراثت 4 چیزوں تک محدود تھا۔ یہودیت کے اندر جو تحریف شدہ دین ہے، انہوں نے صرف اور صرف مرد کو وارث بنا دیا، عورتوں کو وراثت کے حصے سے، وراثت کے موضوع سے ان کو خارج ہی کر دیا۔ چاہے باپ کی بات کریں یا بیٹے لڑکوں کی بات کریں یا بھائیوں کی بات کرے یا چچاؤں کی بات کرے،
تو مرنے والے کا وارث انہی 4 لوگوں میں سے کوئی بن سکتا تھا۔ رہی عورتوں کی بات، چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، وہ عورت جو ہے بہن کی شکل میں ہو، وہ عورت بیوی کی شکل میں ہو، وہ عورت بیٹی کی شکل میں ہو، وہ عورت دادی نانی کی شکل میں ہو، وہ عورت ماں شریک بہن کی شکل میں ہو، وہ عورت باپ شریک بہن کی شکل میں ہو، تو جملہ جو عورتیں ہیں، عورتوں کو یہودیت نے اور یہود نے وراثت کے عنوان سے خارج کر دیا اور ان کو اس طریقے سے راستے پہ مظلومانہ زندگی پر گزارنے پر مجبور کر دیا۔ یہ یہودیت کا مزاج تھا، لیکن یہ وہ یہودیت ہے جو تحریف شدہ دین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں ظلم و زیادتی کا قانون موجود نہیں تھا، وہ انصاف سے بھرا ہوا دین تھا۔ یہاں تک کہ یہودیت کے اندر جو ہے شوہر بیوی کی پراپرٹی کا وارث تو بن سکتا ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کی پراپرٹی کی وارث نہیں بن سکتی ہے۔ یہودیت کا ظلم یہ ہے کہ عورت جو کمائے، مرد لوگ شوہر لوگ اس کمائی کے مالک بن سکتے ہیں، لیکن جب عورت کچھ لینے کی بات کرتی ہے تو مرد لوگ ناراض ہوتے کہ مردوں کی پراپرٹی کی وارث عورت اور خواتین نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور یہودیت کے اندر نظام وراثت اور قانونی وراثت کا ایک آئین یہ بھی تھا، اگر لڑکوں میں سے کچھ لڑکے شادی شدہ ہیں اور کچھ لڑکے غیر شادی شدہ ہیں، تو جو غیر شادی شدہ ہے ان کو مرنے والے کے وراثت سے 2 گنا ملے گا، اور جو شادی شدہ ہے ان کو مرنے والے کے وراثت سے 1 گنا پراپرٹی مل سکتی ہے۔ یہ یہودیت کا نظام اور قانون وراثت اور قانون ارث ہے۔ اگر اس نظام پر غور کیا جائے تو اس میں تو بالکل وضاحتاً ظلم نظر آتا ہے۔ اگر مردوں کے ساتھ کسی درجے میں انصاف ہے تو عورتوں کے ساتھ ہر حال میں ظلم ہی ظلم ہے۔ پھر مردوں کے درمیان میں بھی انصاف قائم رکھنا، یہود مذہب کے اندر اس چیز کی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ وہاں لینے والے بھی پریشان ہیں، اور جو پہلے سے ہی محروم ہو چکے ہیں وہ تو اول درجے میں پریشان ہیں اور مظلوم ہیں۔ جہاں تک بات ہے یہودیت کے مقابلے میں نصارہ، دین نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت، ان پر اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں، جو شریعت آئی ہے، اس سے دین عیسوی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس روئے زمین پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، تو لوگوں کے اندر جو اپنے تھے، جو غیر لوگ تھے، منافق لوگ تھے، وہ بظاہر اپنے تھے، لیکن جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس زمین سے اٹھانا ہوا اور اللہ نے ایک مصلحت کے تحت اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، اور اب تلک بھی بلکہ کل تلک قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حیات ہی رہیں گے، اور قرب قیامت میں جب فتنے اور فساد اور دجال اور یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور ان کفار کے ساتھ ان کا ایک جہاد عظیم ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے جو نصارہ ہیں، ان کے یہاں وراثت پائے جانے کی 3 ہی سبب ہے۔ یعنی کہ دین نصارہ میں جو تحریف شدہ دین ہیں، وہ کہتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کو 3 وجوہات کی وجہ سے وراثت مل سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی کو وراثت نہیں مل سکتی ہے۔ مرنے والے نے اگر اپنے پیچھے نرینہ اولاد لڑکوں کو چھوڑا ہے، ان کو وراثت مل سکتی ہے۔ اگر جو ہے بچیاں اور بیٹیاں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں تو ان کو وراثت مل نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے زوجیت کا رشتہ، بیوی کو اپنے شوہر کی پراپرٹی سے وراثت نہیں ملتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ جو لڑکے پیچھے وارث بن چکے ہیں، جن کو مذہب یہود کے اعتبار سے وراثت ملنی ہے، ان میں بھی مساوات ہے، برابر سرابر ان کو ملے گا۔ دوسری شرط یہ ہے لے پالک والا رشتہ، متبنہ۔ وہ کیا ہے؟ پہلے زمانے کے اندر کسی کو اپنا بیٹا بنایا جاتا، جس کو لے پالک کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا،
تو اگر ایک شخص انتقال کر گیا، اس کی اپنی صلبی اور حقیقی اولاد نہیں ہیں، اس نے کسی کو اپنا اولاد بنایا ہے جبکہ وہ اس کا بیٹا اور اولاد نہیں ہے، لیکن اس مرنے والے کے بعد اس کی وراثت جو ہے اس منہ بولا بیٹے یا لے پالا کے ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ یہ بھی یہود کا ایک قانون وراثت تھا۔ اور تیسرا، حلف۔ یہود لوگوں کا ایک نظام تھا، وہ گھرانے آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بنا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا کرتے تھے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی مصیبت میں پڑ گئے تو آپ کی طرف سے جو تاوان آئے گا، جو آپ پر جرمانہ ہوگا، وہ جرمانہ میں ادا کروں گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ پر قتل کا الزام آیا، پھر دیت دینی پڑے گی، جو مقتول کے ورثہ ہے تو وہ دیت میں ادا کروں گا۔ اگر آپ جیل گئے تو اس کے بعد جو آپ کی آل و اولاد ہے ان کی کفالت اور ذمہ داری میرے ذمے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی پراپرٹی میری ہو جائے گی، اگر میرا انتقال ہوا تو میری پراپرٹی آپ کی ہو جائے گی۔ اس کو محالفہ کہتے تھے۔ یہ حلف برداری جو ہوا کرتی تھی، یہ یہودیت کے اندر، قانون وراثت کے اندر ایک تیسری شکل موجود تھی۔ تو یہودیت کے اندر نہ ماں وارث بن سکتی تھی، نہ بیٹی وارث بن سکتی تھی، نہ بیوی وارث بن سکتی تھی، بلکہ بیٹوں کے بارے میں تو ہے کہ وہ وارث بن سکتی ہے، لیکن لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے درمیان مساوات ہے، جتنا لڑکے کو ملنا ہے اتنا لڑکی کو ملنا ہے، لیکن ماں ہو، بیٹی ہو، ماں ہو اور بیوی ہو، ان کو وراثت میں سے کوئی بھی حصہ نہیں مل سکتا تھا۔ یہ تھا مذہب عیسوی اور مذہب نصارہ کا قانون وراثت اور نظام وراثت۔ جہاں تک کہ اور ایک قانون کی بات کی جائے جس کو کہتے ہیں قدمائے مصر، جو مصر کا اپنا ایک قانون تھا، وہاں کی جو حکومت تھی، اس حکومت کا وراثت کے بارے میں جو قانون اور نظام تھا وہ یہ کہ مرنے والے کے پیچھے جو بھی اولاد ہیں، ان میں جو اولاد سب سے زیادہ ذہین ہو اور سب سے زیادہ مرنے والے کی نیابت اور مرنے والے کے بعد جو شخص گھریلو امور کے اندر تجربہ رکھتا ہو، گھریلو نظام کو قابو کر سکتا ہو، گھریلو نظام کو چلا سکتا ہو، خاندانی نظام کو چلا سکتا ہو، وہ شخص مرنے والے کی وراثت کا مالک ہو جاتا تھا۔ تو جس کے اندر ذہانت کمال کی ہو اور نیابت میں بھی کمال ہو، وہی جو ہے مصر کے قانون کے پیش نظر اپنے مرنے والے کی پراپرٹی اور وراثت کا مالک بن سکتا تھا۔ اس کا مطلب جو بچے عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی یا دیگر رشتہ دار، ان کو وراثت مل نہیں سکتی۔ جو نظام امور خاندانی کے پیش نظر ماہر اور تجربہ کار نہ ہو، وہ لوگ وارث نہیں بن سکتے تھے۔ اسی طریقے سے مصر کے اس قانون وراثت کی ایک دوسری شکل تھی زوجیت۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے تھے۔ یہود اور نصارہ میں یہ نہیں ہے، لیکن قدمائے مصر کے قانون وراثت میں یہ شکل موجود ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بن سکتے تھے۔ لیکن ان دونوں کے وارث ہونے کے علاوہ جو لوگ اپنے مورث کے مرنے والے کے مال کے وارث بن سکتے تھے، وہ سب آپس میں برابر سرابر کے مالک بن سکتے ہیں، چاہے وارث چھوٹا ہو، چاہے وارث بڑا ہو، چاہے وارث کمزور ہو، چاہے وارث طاقتور ہو، سب کو وراثت میں ایک جیسا درجہ ملنا ہے اور ایک جیسی وراثت ملنی ہے۔ یہ ہے مصر کا وہ قانون جس کے اندر انہوں نے کمال فہم و کمال نیابت میت اور زوجیت اور مساوات کو قانون وراثت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں ایک اور قانون کا علم حاصل ہوتا ہے، ایک اور دستور کا علم حاصل ہوتا ہے، جسے قانون یونان کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یونانی۔ تو یونان کا بھی جو وراثت کا تصور اور نظریہ تھا، ان کے یہاں وراثت اگر مل سکتی ہے وہ صرف مردوں کو مل سکتی ہے۔ وہ بھی اسی تصور کے قائل ہے کہ وراثت صرف اور صرف
मर्दों को ही मिलनी है, औरतों को वरासत मिल नहीं सकती है। औरतें चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो भी कोई हो, इस सिनफ नाजुक में जो भी कोई फ़र्द हो, उनको वरासत से कुछ हिस्सा नहीं मिलना है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि भाइयों को बेटों को वरासत मिल सकती है, लेकिन उनके अंदर जो है मुसावात शर्त है। जितने भी भाई हैं उनको वरासत मिलेगी, हर एक को बराबर सराबर। ऐसा नहीं कि जैसे कुदमाए मिस्र का कानूनी वरासत है कि भाइयों के अंदर जिसके अंदर कमाल फ़हम हो, कमाल नयाबत हो, उसी को वरासत मिलेगी ना, बल्कि यूनान का तस्वूर निज़ाम कानून ये था कि भाई चाहे सलाहियतमंद हो या सलाहियतमंद ना हो, कमाल फ़हम रखते हो या कमाल नयाबत रखते हो या ना रखते हो, इन दोनों के दरमियान जो वरासत तकसीम होनी है वो बराबर सराबर वरासत तकसीम होनी है। यह है यूनान का कानूनी वरासत और निज़ाम वरासत का आइन और दस्तूर। जहाँ तक इस निज़ाम के अंदर औरत की बात है तो ये लोग भी औरत को खारिज ही कर देते हैं। औरत जो भी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो भी हो, उसको ये खारिज कर देते हैं। इसके अलावा हम जब दीगर मज़ाहिब और दीगर कवानीन को देखते हैं तो उसमें एक दूसरा कानून जिसको फ़रांसी कानून के नाम से ताबीर किया जाता है, उनके अंदर भी वरासत का निज़ाम मौजूद है, लेकिन उनकी यहाँ वरासत निज़ाम में दीगर कवानीन के मुकाबले में कुछ गुंजाइश मौजूद है। वो कहते हैं कि फ़रांसी कानून में वरासाई शरइया वो लोग कहलाते हैं जो निकाह सहीह की पादाश में हासिल हुए हैं। वो बच्चे, वो लड़का और लड़की की जो माँ बाप, जिनके माँ बाप का निकाह सही हो और साबित शुदा हो, इनकी औलादों को भी वरासत मिलनी है, चाहे वो औलाद नरीना हो या लड़कियाँ हो। लेकिन इन लोगों को वरासत जो मिलनी है पहले दर्जे में इन्हीं को मिलनी है। उसके बाद अगर मरने वाले ने निकाह कर रखा था, निकाह फासिद जिसको बदकारी कहेंगे, किसी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, फिर वहाँ से जो बच्चे पैदा हुए, वलदुज़िना, पहले दर्जे के बाद में जो इस फासिद और नाजायज़ निकाह से जो औलाद पैदा हो चुकी हैं, चाहे वो नरीना लड़के हो या लड़कियाँ, फिर दूसरे नंबर पे उनको वरासत मिलनी है। अगर ये रिश्ता भी मौजूद ना हो, फिर तीसरा रिश्ता आता है ज़ौजियत का, मियाँ बीवी वाला रिश्ता। तो फ़रांसी कानून में मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के वारिस बन सकते हैं, शौहर बीवी का और बीवी शौहर का। अगर इन लोगों में कोई भी मौजूद ना हो, फिर मरने वाले का पूरा माल उठाया जाता है, जो फ़रांसी कानून का ख़जाना होता है, माली ख़जाना, जिसको बैतुल माल का नाम दिया जाता है। उसी बैतुल माल में वो पूरा ख़जाना और पूरी वरासत उसमें रखी जाती है। और इसके अलावा हमें और एक निज़ाम और एक कानून नज़र आता है। वो कानून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से पहले दियार अरब और जज़ीरतुल अरब के अंदर वो कानून मौजूद था। अरब लोग वो खाना बदोश किस्म के लोग थे। अरब का जो जोग्राफियाई हिस्सा है वो चूँकि संगरेज़ों से भरा है, रेत से भरा है, वहाँ न घास नज़र आती थी, न वहाँ पानी नज़र आता था। अब जहाँ पर इस किस्म की कोई नियामत महसूस हुआ करती थी तो अरब वाले वहीं पर अपना डेरा डालते थे। लेकिन ये कौम लड़ाकू कौम थी, बड़ी जंगजू कौम थी। इनके घरेलू इख्तिलाफ़ात, ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात, हिज़्ब मुखालिफ के साथ लड़ना झगड़ना, ये इनका दिन रात का खेल था और बहुत ही ज़्यादा मरगूब और पसंदीदा खेल था इनका। आपस में एक दूसरों की गर्दनों को मारना, एक दूसरों की हस्तियों को ख़त्म करना, ये अरब दुनिया का महबूब तरीन मशगला था। लेकिन जहाँ ये ख़ुद इतने गिरे हुए थे, जब कानून वरासत की बात करें तो इनके यहाँ जो निज़ाम था कानून वरासत का वो ये था कि मर्दों में जो लोग जवान मर्द हैं अपने मद्दे मुकाबिल के साथ लड़ सकते हैं, उसकी गर्दन को मार सकते हैं। ये जवान मर्द जो है, नौजवान लड़का मैदान जंग में कोई अपना हुनर दिखा सकता है
تو عرب کے قانون نظام اور قانون وراثت میں ایسے لوگ وراثت کے حقدار ہوا کرتے تھے۔ تو جو مرد لوگ شجاعت، بہادری، لڑنے جھگڑنے میں اپنی مثال رکھتے تھے، یہ لوگ وراثت میں بھی اپنا حق پاتے تھے۔ لیکن جہاں تک عورتوں کی بات ہے، عورتوں کو عرب دنیا نے وراثت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر رکھا تھا، بلکہ عرب والوں نے عورتوں پر ایک ایسا ظلم یہ ڈھایا تھا کہ عورتوں کی ذات کو، یعنی کہ خود عورتوں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ماں ہوتی تھی، اس کو بیٹوں میں وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، بہن کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، بیٹی کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور عرب کے وہ لوگ اپنی ہوس اور اپنی نفسانیت کا شکار انہی عورتوں کو بنایا کرتے تھے۔ دیگر قوانین نے تو ان کو مال سے محروم کر دیا، لیکن عرب کی دنیا نے جہاں عورتوں کو مال سے محروم کر رکھا تھا، وہاں عرب کے نظام قانون اور نظام وراثت نے ان کو عزت اور آبرو سے بھی محروم کر رکھا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظام وراثت عرب میں بوڑھے اور بچے لوگ وراثت کے حقدار نہیں ہو سکتے تھے۔ کیونکہ یہ جنگ میں لڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ اپنے مد مقابل کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے۔ اسی طریقے سے جو معذور قسم کے لوگ ہیں، جو اپاہج قسم کے لوگ ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنے مرنے والے مورث کی وراثت اور پراپرٹی کے مالک اور وارث نہیں بن سکتے تھے۔ عرب میں ایک دوسرا قانون ایسا موجود تھا، جیسے دین عیسوی کے اندر نصارہ کی تحریف شدہ شریعت کے اندر انہوں نے لے پالک کو اپنا وارث بنایا تھا۔ اسی طریقے سے عرب کے یہاں بھی یہ نظام موجود تھا، جس بچے کو، جس لڑکے کو انہوں نے اپنا لے پالک بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اگر اس لڑکے کا منہ بولا باپ انتقال کر جاتا تھا تو اس کی وراثت اسی منہ بولا بیٹے یا لے پالک کے حق میں وہ پوری پراپرٹی اسی میں تقسیم ہو جاتی تھی، بلکہ وہی اکیلا اس کا مالک ہو جاتا تھا۔ اور تیسرا قانون وہی محالفہ حلف والا تھا، جیسے دین عیسوی کے اندر بھی تھا کہ یہ آپس میں دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے تھے، یا دو گھرانے، دو بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے تھے کہ آپ کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، میری موجودگی میں میری ذمہ داری آپ اٹھائیں گے، آپ کے انتقال کے بعد وراثت آپ کی میری ہو جائے گی اور میری پراپرٹی میرے مرنے کے بعد آپ کی ہو جائے گی۔ یہ محالفہ کا طریقہ عرب کے یہاں بھی موجود تھا، لیکن ان کے یہاں ایک زیادتی یہ تھی کہ یہ عورتوں کو نشانہ بناتے تھے، عورتوں کی عزت کردار اور ان کو بھی ہر اعتبار سے ان کی نیلامی کرتے تھے۔ اللہ حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ اور بھی نظام اور بھی قوانین موجود ہے، جن میں ایک نظام جس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ ہے ہندوازم، سناتن دھرم۔ ہندوازم کے اندر جہاں تک وراثت کا نظام اور قانونی وراثت کو جاننے اور پہچاننے کا موقع ملا ہے، مادر علم دارالعلوم دیوبند سے جو محاضرات نکلتے ہیں ان میں ایک محاضرہ ہندوازم کا بھی ہے۔ تو اس محاضرے کے مصنف نے ہندوازم اور وراثت کے عنوان سے ہندوازم کے اندر قانونی وراثت کو بیان کیا ہے۔ ہندوازم میں وراثت اور جو مرنے والے کی پراپرٹی کا مالک ہو سکتا ہے وہ شخص ہے جو جنگجو ہو، لڑاکو ہو، ہر وقت اپنے مد مقابل کے ساتھ لڑتا ہو، جھگڑتا ہو، خون ریزی پہ اترتا ہو، گردنیں مارنے میں ماہر ہو، تلوار چلانے میں ماہر ہو۔ تو جو ہندوازم میں جو جنگجو ہوگا، لڑاکو ہوگا، شریف نہ ہوگا، تو اس کو جو ہے اپنے مرنے والے کی پراپرٹی اور مال سے وراثت ملے گی۔ دوسرا وہ شخص جو مرنے والے کا نائب ہو، جس نے گھر کی ذمہ داری کو اب نبھانا شروع کر دیا، تو وہ وارث بن سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں ہندوازم کا نظریہ یہ ہے کہ لڑکیوں کا کنیا دان، یعنی کہ ان کی شادی ہونے تک اس باپ یا اس کے مال کے مالک کی وراثت اور پراپرٹی سے اس لڑکی کا نفقہ اور اس کا خرچہ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جس دن لڑکی کا کنیا دان ہوا، لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ دوسرے گھر میں چل گئی، تو اس کے بعد، اس کنیا دان کے بعد اس بیٹی کو اپنے
باپ کی وراثت سے کچھ وراثت حاصل نہیں ہوتی ہے، نہ بھائیوں کی پراپرٹی وراثت حاصل ہوتی ہے۔ اور آخری بات جو ہندوازم میں ہے، ہندوازم میں چاہے بھائی کی بات کرے یا بہن کی بات کرے، دونوں وراثت میں برابر سرابر شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو پراپرٹی کسی شکل میں کچھ ملنی بھی ہے تو دونوں کو برابر سرابر ملے گی، ایسا نہیں کہ اس کو آدھا اور اس کو زیادہ، اس کو کم یا اس کو زیادہ، بلکہ برابر سرابر ملنی ہے۔ ان تمام نظاموں کے بعد اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا، اسلام کا جو نظام وراثت ہے اور قانونی وراثت ہے اور دستور وراثت ہے، اس کو مختصر لفظوں میں عرض نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس پورے قانونی نظام کو بیان کرنے کے لیے یہ کتاب جو ہے میرے سامنے، السراج فی المیراث، امام سجاوندی علیہ رحمہ کی 140 صفحات پر یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو مختلف زبانوں میں نقل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اول سبق سے لے کر آخر سبق تک مرنے والے کے جتنے بھی ورثہ ہیں، چاہے وہ مرد لوگوں میں سے ہو، عورت لوگوں میں سے، مردوں میں چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے چچا ہو، چاہے بھائی ہو، باپ شریک بھائی ہو، ماں شریک بھائی ہو، اسی طریقے سے پوتا ہو، پڑ پوتا ہو، سکڑ پوتا ہو، لکڑ پوتا ہو، نیچے تک، اسی طریقے سے اس مرنے والے کے بھائی، بھتیجے، نیچے تک، مردوں کی جو بھی قسمیں ہیں، جتنے سارے افراد ہیں، اسی طریقے سے عورتیں چاہے ماں ہو، دادی ہو، ماں ہو، نانی ہو، دادی ہو، بہن ہو، سگی بہن ہو، ماں شریک بہن ہو، باپ شریک بہن ہو، اور بیوی ہو، بیٹی ہو، پوتی ہو، نواسی ہو، پھر نیچے تک عورتوں کی جملہ اقسام، یہ سب کے سب وارث بنتے ہیں۔ بلکہ شریعت نے دین اسلام کے اندر نظام وراثت کا قانون اتنا واضح ہے، ہر ایک فرد چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا وراثت کا حصہ ہے کہ اس موقع پر اس کا وراثت کا اس حصہ اتنا ملنا ہے، کبھی اس حصے سے زیادہ ملنا ہے، اور کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ اس انسان کو مرنے والے کی پوری وراثت مل جاتی ہے۔ یہ تو مکمل وراثت لے گا، لیکن دیگر کوئی محروم نہیں ہو سکتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ شریعت نے جو نظام قانون وراثت کو بیان کیا ہے، اللہ کے قرآن میں یہ قانون تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ شاید کہ شریعت کے اندر، قرآن کے اندر کوئی مسئلہ اور ہو جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، لیکن وراثت کا مسئلہ جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں تو حضور نے اپنے مبارک عمل اور اپنے مبارک قانون سے اس وراثت کے قانون کو اتنا واضح کیا کہ جو سابقہ لوگوں کے جو قوانین وراثت تھے، ان کا ہیچ اور ان کا ظلم اور جبر اور زیادتی پر ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اسلام کا نظام وراثت، اس کا عدل و انصاف پر قائم اور دائم ہونا ایک انسان پر واضح ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی جو لوگ سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ جس مذہب کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جب وہ اسلام کے نظام قانون وراثت کو پڑھتے ہیں تو وہ بے اختیار کہہ پڑھتے ہیں کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام قانون کو جس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے، اس میں کسی بھی وارث کا، نہ مورث کا، نہ وارث کا، نہ وراثت میں کسی ایک کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کا نظام وراثت کا قانون جو ہے یہ انصاف کا قانون ہے، عدل کا قانون ہے، مساوات کا قانون ہے، ہمدردی اور غم گساری کا قانون ہے۔ لیکن اس چیز کے باوجود اس بات کو تفصیل کے ساتھ اس مجلس میں عرض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو آئندہ اسباق آنے والے ہوں گے، ان اسباق کے اندر کبھی اجمالاً اور کبھی تفصیلاً اسلام کے نظام وراثت کی حقانیت، برتری اور اس کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کی جو دلیل ہوگی، انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر ان دلائل کو عرض کیا جائے گا۔
لیکن فی الحال اتنا کافی ہے کہ دیگر مذاہب کے قانون وراثت کے سامنے اسلام کا قانون وراثت ایک جامع قانون ہے، ایک کافی قانون ہے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔